الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ الرحمن الرحیم. معزز مکرم محتشم تاجر برادری، تاجر رہنما، یہاں جلوہ فروز بہت سارے تاجر برادری یہاں موجود، اور میڈیا کے حضرات جو ہماری آواز بنے، تاجر برادری کی آواز بن رہے ہیں آپ، اور ظالموں کے خلاف آپ ہماری آواز بن رہے ہیں، اور ہمارے جتنے یہاں پر تاجر برادری ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بات بالکل مسلم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہر مظلوم کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی رہے گی، اور ہر ظالم کا پنجہ توڑیں گے ہم انشاءاللہ. شرجیل گوپلانی کے ساتھ جو ہوا وہ شرجیل گوپلانی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر پاکستانی باشندے پر یہ ایف آئی آر ہے. یہ ایف آئی آر صرف شرجیل گوپلانی پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ ہر پاکستانی کے حق کے لیے آگے آئے. یہ ہمارے تاجر برادری، انہوں نے جو روزگار بچاؤ تحریک شروع کی ہے تو روزگار سب کا روزگار ہے، ہر دکاندار کا روزگار ہے، ہر ٹھیے والے کا روزگار ہے، ہر کیبن والے کا روزگار ہے، ہر دکاندار کا ہے، ہر کارخانے والے کا ہے، ہر فرد کا ہے. ان سب کے لیے یہ آگے آئے ہیں. یہ تو ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس انداز میں یہ آئیں اور انہوں نے قوم کے لیے، عوام کی حق کے لیے آگے بڑھیں، اور پھر ظالمانہ جابرانہ انداز میں کہ الیکٹرک کی طرف سے ایف آئی آر ان پر کاٹ دی گئی، مگر ان کی جانب سے ایف آئی آر کو نہ لیا گیا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے. میں تو کہ الیکٹرک کے خلاف میں نے سندھ اسمبلی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے، یہ واحد جماعت ہے، یہ خادم ہے کہ ہم نے ان کے لیسن کو منسوخ کرنے کے لیے قرارداد پیش کی. مگر آپ یقین جانیے گا اس وقت کسی بھی دوسری جماعت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم نے سب کو کہا کہ یہ عوام سب کی پریشان ہے، یہاں تحریک لبیک پاکستان کی عوام صرف نہیں ہے، ہر جماعت کی عوام ہے،
ہم ہر جماعت کی عوام کی آواز بنے. ہم یہاں ان کے نمائندے آئے ہیں تو آئے ہم ان کے خلاف قرارداد لاتے ہیں، اور ہم نے یہی بات کی ہے. اور ہمارے امیر محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جب یہاں سے ہم نے پاکستان بچاؤ مارچ کا آغاز کیا، اس وقت بھی آپ نے یہی اعلان کیا، اور سندھ اسمبلی سے بھی ہم نے یہی پیغام دیا تھا کہ الیکٹرک کو صرف بدماشی کے لیے نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ دوسری کمپنیوں کو بھی جوڑا جائے. اب یہ ٹیکنیکلی طور پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کمی بیشی ہے، فلان ہے. یہ انہوں نے پورا ان کے یعنی ہاتھ میں چنگول میں سارا کچھ دے کر پاکستانی عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. پاکستانی عوام اس وقت کتنی مہنگائی میں موجود ہے، اور کتنی پریشانی میں موجود ہے، اور کتنی مجبوری میں موجود ہے. اس کے بعد یہ بلوں کے یونٹس میں اضافہ کرنا، پھر یونٹس کے اضافے کے ساتھ ساتھ ایک یہ میں اس کو دہشت گردی کہوں گا کہ الیکٹرک کی دہشت گردی ہے جو کہ حکومت کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے. کیا ہے ہم بھائی جتنا ہم بجلی استعمال کرتے ہیں ہم پر بجلی کا بل بھیجیں نا بھائی، بجلی کا بل ہم بھیجا جائے، ہم اس کو بھرنے کو تیار ہیں، مگر آپ یہ اپنے ظالمانہ جابرانہ انداز میں مزید ٹیکس لگاتے ہیں، اور ٹیکس بھی آپ کی اپنی مرضی کا جتنا چاہیں آپ ٹیکس. 80,000 کا اگر کسی کا بل ہے تو اس میں 40,000 روپے ٹیکس ہے. 40,000 کا بل ہے، یعنی ہم نے بجلی جو خرچ کیا، جو استعمال کیا، وہ 40,000 کا، اور 40,000 روپے ٹیکس ہے. دنیا میں یہ کون سی چیز ہے؟ پوری دنیا میں آپ جائیں کہ جہاں پر ایک چیز جس کی قیمت 40,000 ہو اور اس پر ٹیکس بھی 40,000 ہو. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ظلم ہم کیوں برداشت کریں بھائی؟ یہ 17-18,000 روپے والا بندہ کیوں برداشت کرے؟ یہ 15-20,000 50,000 روپے جس کی تنخواہ ہے وہ کیوں برداشت کرے؟ یہ ٹھیے والا، یہ ریڑھی والا، یہ دکاندار یہ کیوں برداشت کرے بھائی؟ عیاشیاں تم کرو، برداشت ہم کریں. برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. آج جو ہم سب یہاں پر مل کر آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہماری آواز بنے، ہماری بات سنیں. یہ شرجیل گوپلانی صاحب بڑے سکون سے اپنے دکان میں بیٹھ کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، مگر ان کو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوم پریشان ہے، قوم کے لیے آنا پڑے گا. اب قوم بہت مجبور ہو گئی ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر اس جگہ پر شرجیل گوپلانی صاحب نہ ہوتے، وہ جو 1-2 ہاتھ لگایا انہوں نے، تو ان کو جان بچائیے ان کی، ورنہ عوام کے ہاتھ میں ابھی جو آئے گا وہ کہاں عوام کہاں نہیں چھوڑتی ہے اس کو. عوام جس انجام تک جا کے پہنچاتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. چوروں ڈکیتوں پر آپ نے جب قابو نہیں پایا تو پھر عوام نے خود اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ مرحلہ، یہ جو سلسلہ ہے، اور اس طرح یہ جو رجحان بن رہا ہے، یہ غلط رجحان بن رہا ہے کہ الیکٹرک کی بدماشی کو مکمل بند کر دیا جائے. ورنہ جیسے ہمارے تاجر برادری میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا ہم دمادم مست کلندر کریں گے، تو انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا. پھر ہم تاجر برادری کے مکمل شانہ بشانہ ہیں. یہ جو بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو اپنے ساتھ پائیں گے. انشاءاللہ ہم برابر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ نام سمجھے کہ شرجیل گوپلانی تنہا ہے، یا ہمارے دوسرے تاجر برادری یعنی عالم بھائی موجود ہے، الیاس بھائی موجود ہے، ہمارے یعقوب بھائی، یہ سارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں، جن کا ہم نام لے سکتے ہیں، جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، سارے موجود ہیں. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اگر ان کا FIR واپس آپ نہیں لیتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شرجیل گوپلانی پر جو FIR درج کی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے، اور جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ناجائز ٹیکسز ہیں، ان کو واپس لیا جائے. ہم 1 ہفتے کی تحریک لبیک پاکستان مہلت دے رہی ہے کہ ظالمانہ جابرانہ ٹیکس کو واپس لیا جائے، ورنہ ہم پھر اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان، ہم تاجر برادری تو اپنا اعلان کریں گے، ہم بھی انشاءاللہ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ پوری قوم کے ساتھ. 17 لاکھ کا بل ہے، جی 6 لاکھ روپے ٹیکس لگا ہوا ہے. جی بتائیے، 17 لاکھ کا بل، 6 لاکھ ٹیکس لگا ہوا ہے. یار یہ جتنا IMF سے جتنا تم نے 75 سال میں قرضہ لیا وہ ایک دم ابھی عوام سے نکالنا ہے تمہیں، عوام کو ہی نچوڑنا ہے تمہیں. تو اب ہم انشاءاللہ مجبور نہیں ہیں، ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اپنے ملک کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادہ پریشانیاں نہ آ جائے، کہیں زیادہ مشکلات نہ آ جائے، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمیں ہمارے گھر بار کو بھی ہم بیچنے پہ تیار ہو جائیں. یار ایک بندہ جس کے 17,000 روپے
کی تنخواہ ہو 20,000 40,000 50,000 اس پہ بل آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو مارے گا یا بچوں کو مارے گا یا حکومت کے گلے پڑ جائے گا؟ آخر یہی ہوگا. تو شرجیل گوپلانی صاحب پر جو FIR ہوئی ہے یہ اگر واپس نہیں لی گئی پھر بہت سارے پھر FIR آپ کو کاٹنے پڑ گئے. ہاں پھر بہت سارا معاملہ آگے بڑھے گا. ہم یہی پیغام دے رہے ہیں آپ کی میڈیا کی توسط سے کہ الیکٹرک کو لگام ڈالی جائے اور اس کو پابند کیا جائے. ہم صرف اور صرف پابند اس بات کے ہیں کہ الیکٹرک کے بل میں صرف جتنا ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دینے کے پابند ہیں. گیس کے بلوں میں ہم جتنا گیس جو ہم استعمال کریں وہ لو نا ہم سے. آپ ہر طرح کے ہر لحاظ سے ہر جگہ ہم سے ٹیکس لیتے رہیں گے. اور اس کی بھی مناسب قیمت لو. اس کی بھی مناسب قیمت ہو. اور یہ تو جو جب ابھی دیکھیں اب چند سال پہلے آپ دیکھیں 6 روپے 7 روپے ایک یونٹ ہوتا تھا. ابھی 50 60 70 روپے کی ایک یونٹ ہے. 80 روپے ٹیکس لگا 80 روپے ٹیکس لگا رہے ہیں آپ. اب بتائیں تو صحیح اتنا ظلم. اور جہاں پر یہ کتنے ظلم کا داستان ہم کھولیں تو بہت وقت لگے گا. اب یہ 200 روپے پر اتنے یونٹ ہیں. اچھا 200 روپے سے 200 یونٹ سے جب اوپر جائے گا تو یونٹ بڑھ جائیں گے. وہ ہوتا کیا ہے جو ریڈنگ کرنے والا ہے 20 تاریخ کو آتا ہے وہ آگے 25 تاریخ کو وہ 200 یونٹ سے تو خود بخود ابو ہو جائے گا اوپر ہو جائے گا. تو پھر کیوں بڑھے ہم؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے وصول کر رہے ہیں. اور جب ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں تو یہ کہتے ہیں بڑے معصوم بنتے ہیں ہم تو صرف اپنا یہ لیتے ہیں باقی حکومت لے رہی ہے. بھائی حکومت لے رہی ہے یا آپ لے رہے ہیں دونوں مجرم ہیں. دونوں برابر کے مجرم ہیں. تبھی تو یہ کب سے 2 احتجاج تو کیے تاجر برادری نے کی ہے. آپ نے کوئی خاطر خواہ میں لیا نہیں ان کو. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہونے سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو بھی اعتماد میں لیا جائے, تاجر برادری کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور یہ ناجائز اور ظالمانہ ٹیکس کو ختم کیا جائے. اور باقی تاجر برادری ہم آپ کا مشکور ہیں, ہم کا شکر گزار ہیں کہ آپ تمام یہاں پر تشریف فرما ہوئے. ہم آپ کی آواز ہیں اور آپ ہماری آواز ہے. یہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں یہ مجھ پر بھی ٹیکس ہے, آپ پر بھی ٹیکس ہے. چاہے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے اس پر بھی ٹیکس ہے, جو نیچے کا آدمی ہو, کمزور آدمی ہو, غریب آدمی ہو, اس پر بھی ٹیکس ہے. یہ ہم سب پر ٹیکس ہے اور یہ ہم اپنی اوپر مزید ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا حامی ناصر ہے. اگر FIR واپس ہو جاتی ہے تو بجلی کے ٹیکس وغیرہ ویسے کی ویسے رہتے ہیں, کیا آپ ہڑتال کریں گے احتجاج کریں گے؟ دیکھیں شرجیل گوپلانی صاحب تو اس کاروان کی ہیرو ہیں. ان پر جو FIR کاٹی گئی یہ بات الگ ہے. اور ٹیکسز کا مسئلہ تو اس سے پہلے کا ہے. ہاں ٹیکسز کا مسئلہ جو انہوں نے لگایا کہ یہ تحریک شروع ہی اس بنا پر ہوئی. روزگار بچاؤ معاملہ شروع ہی تب کیا گیا ہے کہ یہ ٹیکسز ختم کیے جائیں. ٹیکسز کے ساتھ ساتھ جو لوگ بل نہیں بھر پا رہے ہیں اور وہ بل نہیں بھریں گے, نہیں بھر پا رہے ہیں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بے حد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. سب سے پہلے تو میں تحریک لبیک پاکستان کا اور اسی طور پہ امیر کراچی مفتی قاسم فقری صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. جیسے ہی ان کو کل رات کو FIR کا پتہ چلا, ان کے تمام ضلعی عہدیداران نے اور جو لوگ جن کے پاس میرا نمبر تھا تمام لوگوں نے میری دلجوئی بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی کی. میں ان کا بہت انتہائی ممنون و مشکور ہوں. ساتھ ساتھ میں پورے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کا بہت انتہائی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے کل جب سے یہ معاملہ ہوا ہے, یہ حادثہ ہوا ہے, اس کے بعد سے لمحہ بہ لمحہ ہماری رپورٹنگ بھی کرتے رہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. دیکھیں کراچی شہر وہ شہر ہے جو کہ پورے ملک کا معیشت کا انجن چلاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے اور شک بھی نہیں. دشمن کو یہ بات پتہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی افواج اتنی طاقتور ہیں تو چاہے بری چاہے فضائی چاہے زمینی کسی شعبے میں بھی وہ ان کو نہیں ہرا سکتا. اب وہ ہمیں زیر کرنے کے لیے جو اس کا جو اوچاق کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری معیشت تباہ کرے. اب معیشت تباہ کرنے کے لیے جو اس کے ٹولس ہیں, جو میری ناقص رائے اور جو میری سمجھ آئی ہے اب تک, کیونکہ میں بزنس پالیٹکس میں پچھلے 25-30 سال سے ہوں. گینگ وار کا ٹائم بھی دیکھا, گینگ وار سے لڑائی بھی کی, آپ لوگوں کے سامنے حملے بھی ہوئے, ساری چیزیں ہوئی. اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور یہ ابراج کیپٹل جو کہ چلا رہی ہے اس کا ماضی دیکھیں, جو ان کو UK کے اندر ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں
अमेरिका में इनको सजाएं हुई हैं, इन पे भारी जुर्माने दुबई में किए गए हैं। तो ये लगता ये है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए बाकायदा कराची इलेक्ट्रिक को ये टास्क दिया गया है। अब एक चीज़ सोचें कि कराची इलेक्ट्रिक, कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप, जिसका मैं सदर हूँ, 1936 से कायम है और 1936 से लेकर 2023 तक के अप टू डेट इलेक्शन और आपको ऑडिट अकाउंट मिलता है। ये वो मार्केट है जो $170 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये वो मार्केट है जिसको FBR का कहना ये कि जिसमें पाकिस्तान के 100 लार्जेस्ट एक्सपेंट, 100 लार्जेस्ट एक्सपेंट पूरे पाकिस्तान के, जिसमें सनतकार, ताजिर, दुकानदार सब शामिल होंगे ना। उसमें कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के 4 लोग हैं जिनको लास्ट जब गोल्ड मेडल दिए गए थे वो FBR ने 4 गोल्ड मेडल दिए थे। अब इस ट्रेड को तबाह करने के लिए कराची इलेक्ट्रिक ने पिछले 1.5 साल से 12 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी को हमने बताया, वफाकी मोहतसिब आला ने हमें कॉल की, मैंने जाके वो हेयरिंग में शरीक हुआ। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी नॉलेज में थी और निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम ताजिर रहनुमा मौजूद थे। मीडिया के सामने ये बात हमने की, गवर्नर साहब ने भी ये की कि हमने ये शिकायत की है। तमाम इदारों को कहने के बाद 1.5 साल में सिर्फ 1.5 घंटे में बिजली दी जाती है, 2:30 से लेकर 4 बजे। आप मुझे ये बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? और उसके बाद जैसे मेरे भाई इलियास मेमन ने अभी आपको मेरी बात को सेकंड किया, अगर आप देखें, मैं जो 2 दिन से कह रहा हूँ, इनका रवैया तस्दीक आमेज, तस्दीक और बाकायदा आसान हो रही है। फिगर्स हैं। आपने अनिल मुमताज़ का हाल देख लिया, उन्होंने अनिल मुमताज़ को खामोश करवाया। आपने JDG वाले को देख लिया, उसने जब इसके खिलाफ मुहिम शुरू की तो क्या मामला हुआ। और आज जब हम ताजिर पिछले जुम्मे को हमने अपनी जो एहतियाती तहरीक, रोज़गार बचाओ तहरीक जो है, हमने KE के लोगों के साथ ऊपर शुरू की है, तो 1 हफ्ते में आप देख लें उन्होंने पूरा प्री प्लान करके जो माहौल क्रिएट किया है और मजलूम बनने की कोशिश की है कल एक वीडियो के ज़रिए। उस वीडियो के होना ना होना तो अपनी जगह है। आप मेरे को कराची का शहरी ऐसा शख्स कल से आज तक नहीं मिला जिसके दिल की आवाज़ ये नहीं हो। मैं इस एक्ट को कहीं सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ, मैं कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का इलेक्टेड सदर हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान का और पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन का DGT ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड का चेयरमैन हूँ। आज लाहौर टिम्बर मार्केट बंद थी, आज कोयटा टिम्बर मार्केट बंद थी, हड़ताल थी इसी एक्ट की वजह से, और कराची टिम्बर मार्केट बंद थी। अभी पिशावर में मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, मैं आज सारा मीडिया नहीं देख पाया। मैं थोड़ी देर में तमाम तस्वीर जारी करूँगा कि 3 मेन मार्केट लाहौर, कोयटा और कराची की टिम्बर मार्केट में आज हड़ताल की है, जो कराची इलेक्ट्रिक ने मेरे खिलाफ FIR करनी है। 4 बजे शाम को जब हमने FIR कटवाई, और सबसे बड़ी बात यह कि उस हमले को हमने अपनी कस्टडी में बचा के पुलिस के हवाले किया। जब वो हमारी कस्टडी में थे उनको किसी ने तू भी नहीं बोला, क्योंकि हमने इनको सेव कर दिया था अपने हाथ में लेके। और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पे आपको पता है मिल वाला अपार्टमेंट में 2 डाकुओं को जला दिया गया था। और कल अगर हम बीच में नहीं पड़ते और हम जिस तरीके से हमारा एक्शन था, अगर हम उस तरीके से एक्शन नहीं लेते तो कोई बड़ा सानिया हो सकता है। खैर, मैं अपने आप को इसको डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन सिंध पुलिस ने, नेपियर थाने ने हमारी FIR नहीं काटी। आज भी हमने कोशिश की FIR कटवाने की, तो मुझे SHO नेपियर कहता है कि हर टांगे वाले की तो मैं FIR नहीं काट सकता। आप सोचें ये माफिया कितना स्ट्रांग है कि इस शहर का, इस मुल्क का शहरी जो आपका रेवेन्यू का सर्कल जनरेट करता है, मैं कोई आम लल्लू पंजू शख्स नहीं हूँ। मैं जिन इदारों को केयर कर रहा हूँ उन इदारों से जो लोग मुलाकात करते हैं, पिछले माह में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के साथ मीटिंग की और मैंने तमाम तस्वीर और वीडियोज जारी की। मैं 29 तारीख को यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का पूरा वक्त US कॉन्सुलेट में, इंक्लूडिंग कॉन्सुलेट जनरल ऑफ USA, मुझसे मीटिंग कर रहा है। दोपहर 2 बजे का टाइम है, उनके पास में फालतू टाइम नहीं है जो मुझसे मीटिंग करें। मैं नेक्स्ट ईयर समर में 10 बंदों का डेलीगेशन अमेरिका लेके जा रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खर्चे में। मैं पिछले माह मलेशिया की डेलीगेशन ले गया हूँ, मलेशिया टिम्बर काउंसिल और ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन के, उस पर 15 लोगों का खर्चा बशमूल मेरे मलेशियन गवर्नमेंट ने अदा किया है। मैं इस माह की सितंबर की 7 तारीख को 35 लोगों का डेलीगेशन लेके कनाडा जा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को वहाँ भी रिप्रेजेंट करूँगा। तो लेकिन मेरी इज्जत
میرا وقار اس شہر میں یہ ہے، جب میں گینگ وار سے لڑا ہوں 3 سال میں نے جلاوت نہیں کاٹی ہے، 5 دفعہ مجھ پہ اٹیکس ہوئے ہیں. میرا بھائی عالم بیٹا ہے، احمد شمسی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، زبیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، قاسم بیٹھے ہیں، اسماعیل لال پوریا بیٹھے ہیں، یہاں پہ آپ میڈیا والے گواہ لوگ بیٹھے ہیں، ریاض میمن بیٹھے، سب گواہ ہیں کہ کس طریقے سے فرنٹ لائن پہ آ کے میں نے گینگ وار کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور ایک پارٹی کے خلاف بھی لڑائی لڑی ہے شہر میں. ہمیں دھمکیاں ایسے نہیں آتی تھی، ہم پہ اٹیک کیے جاتے تھے، لیکن ہم نہیں ہارے. ہم نے ہر چیز کو فیس کیا اور کئی کو بھی ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. کئی کا واسطہ کراچی کے تاجروں سے پڑا ہے جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ملک پہ وطن ہے. آسٹریلیا کی نیشنلٹی 2016 میں چھوڑی ہے میں نے. میرے پاس یونائٹڈ نیشن کے ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں. میں یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اس کیس کو لے کر جاؤں گا. میں کہیں بھی چھوڑوں گا نہیں اس مسئلے کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس مسئلے کو انٹرنیشنل تمام فورم پہ ہائی لائٹ کروں گا، ہر جگہ میں خطوط بھیجوں گا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے کراچی الیکٹرک کے مقابلے میں 2 کمپنیوں کو لائسنس ایشو کیے. کراچی الیکٹرک نے ان کے لائسنس بھی ان کے کام کرنے کو روکنے کے لیے ٹیکنیکل ایشوز بنا دیے ہیں. کورٹ میں یہ چلے گئے ہیں ان کمپنیز کے خلاف. تو کراچی الیکٹرک اپنے تمام اوچے اتھارٹی استعمال کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے. مجھے جو دھمکیاں دی گئی ہیں کل نایاب جی ایم یاری IBC اس نے جو دھمکیاں دی ہے مجھے قبر میں ڈلوائیں گے تو میں قبر کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. میرا رب میرے مصطفیٰ سے میری وہاں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. اور مجھے قبر کا کوئی خوف نہیں ہے. قبر کا خوف اس کو ہو جو سرکار کے ماننے والا نہ ہو. تو میں سرکار کا ماننے والا ہوں اور سرکار کے چہرے سے دیکھنے کی خواہش زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. تو میں انشاءاللہ کراچی الیکٹرک کے خلاف ہم تمام تاجر اس چیز پہ متفق ہیں کہ کراچی الیکٹرک سے انشاءاللہ شہر کو نجات دلائیں گے. اور میں بشمول تحریک لبیک پاکستان ان تمام سیاسی پارٹیوں کا اور دینی پارٹیوں جماعتوں کا بہت انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. بیسکلی بیسک نیڈ ہے آپ کی الیکٹریسٹی. اور کراچی الیکٹرک کا جو ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، دیکھیے جب کراچی الیکٹرک کو جو لائسنس دیا گیا تھا اس کی پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ کراچی الیکٹرک سستی بجلی پرووائڈ کرے گی ہمیں. یہ ایگریمنٹ ہے. اور یہ بات 17 اگست کو ویسٹ پاس کے دفتر میں یہ نایاب اس پر جو MD تھا وہ عامر بلوچ، یہ تمام لوگ موجود تھے. ان کو ہم نے لکھ کے دیا کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کراچی الیکٹرک نے سستی بجلی پرووائڈ کرنی ہے. تو پچھلے 17 سال یا 20 سال میں جب سے وہ آیا انہوں نے سستی بجلی تو پرووائڈ نہیں کی. ہمارا تانبا نکال کے تانبا چوٹ بیچ کے کھا گیا. ساتھ میں ہماری جو گیس ہے آج ہمیں ہمارے گھروں پہ گیس نہیں مل رہی، لیکن کئی بلیک میل کر کے حکومت سے ہمارے حصے کی گیس وہ بھی لے جاتے ہیں اور اس کی بھی قیمت ادا نہیں کر رہا. نیشنل گریڈ اسٹیشن سے کراچی الیکٹرک نے الیکٹریسٹی 3 سال یا 5 سال کے بعد نہیں لینی تھی. آج بھی نیشنل گریڈ اسٹیشن سے 1000 میگا واٹ جو وہ بجلی لے رہا ہے اس کی پیمنٹ بھی وہ نہیں کر رہا، جو کہ تمام صارفین کو وہ چارج کر رہا ہے. اس وقت دیکھیں FIR کا مقصد کیا ہے؟ ہماری آواز کو دبانا، ہمارا گلا گھونڈنا، کیونکہ ان چیزوں کو ہم نے لکھ کے دیا ہے. کراچی الیکٹرک کا میٹر اگر میرا آپ کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہم تھرڈ پارٹی بعد جا کے اپنا فیصلہ کرائیں گے نا. میرا اور آپ کا جھگڑا ہوا، میں آپ اس مسئلے میں سازش کیسے بن سکتا ہوں؟ میری لیبورٹری سے وہ چیک ہوگا میٹر. ہمارا میٹر گھر سے اتار کے لے کر جاتے ہیں، بولتے ہیں اس میں ہم ٹیمپرنگ ہوئی ہے. اس کی فورینسک لیب ان کی اپنی ہے، جو دل چاہتے وہ لکھ کے بھیج دیتے اور ہم پہ جرمانہ FIR کر دیتے. یہ کون سا ظلم اور انصاف ہے؟ تھرڈ پارٹی لیب ہونی چاہیے اور یہ قانون ہے کہ تھرڈ پارٹی لیب ہونی چاہیے. جی بہترین. دنیا میں کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے وفاقی معتدل جس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے صارف کا اور سروس پرووائڈر کا مسئلہ حل کرنا. ہمیں وفاقی معتدل کہتا ہے کہ میری جوڈیشری میں کراچی الیکٹرک کا معاملہ ہی نہیں آتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کراچی الیکٹرک خود میں یہ بھی بات آپ کو یہ بات ابھی کہہ رہا ہوں. آپ نے دیکھیں ہم نے 2010-11 میں گینگ وار کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا تھا، اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ساری میں آج کی اور ایکسپوز کرتا ہوں آپ کے سامنے. کراچی الیکٹرک کا ادارہ 2000 روپے اور 1500 روپے اور 1000 روپے فی گھر کنڈے لگوا رہے ہیں. ایک ایک جنکشن کے اوپر 40-40 لاکھ روپے مل رہے ہیں ان کو. اور اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. آئیں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کی تمام کے میڈیا کے سامنے. ان کا MD یہ جو مونس الوی آگے بیٹھے میرے ساتھ 5 دفعہ کنڈا کمپین کروائی ٹمبر مارکیٹ میں. جہاں کنڈے پکڑے گئے ہم نے بولا آپ FIR کروائیں، FIR نہیں کرتے.
मैंने डीडी अफसर को अपने दफ्तर में बुलाया, उनके अफसरान को बुलाया, आप जो है इसकी FIR करवाएं। क्यों नहीं करवाते? जब इसकी इंक्वायरी होगी तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका नाम आगे आएगा। 17 अगस्त को मैंने इनको ये भी ऑफर किए, मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद थे, इस्माइल लालपुरिया साहब मौजूद थे उधर, और भी लोग मेरे साथ मौजूद थे। मैंने इनको क्लियर एक बात बोली कि अगर आप FIR नहीं कराते, कानून में पेचीदगी है, हम FIR कटाएंगे, आप गुंडा चोर को पकड़ो। उस एक हफ्ते का रिजल्ट मेरी FIR है आपके सामने, और प्री प्लान्ड है। नायाब GM ने 12 गाड़ियां, 50 लोग, एक अफसर, हमने एक अफसर को पकड़ा है ना। मसला क्या था? मसला ये था कि नेपरा का कानून बोलता है 1 महीने तक आप डिफॉल्टर हो गए अगर बिजली के बिल से 1 महीना 10 दिन ऊपर, उसके बाद आपको एक नोटिस दिया जाएगा KE की तरफ से कि 7 दिन के अंदर आप बिजली का बिल अदा करें, वरना हम आपका कनेक्शन काटेंगे। मैं वो उस कानून की बात कर रहा हूं कि भाई नेपरा का कानून है, आप बिजली का मीटर नहीं उखाड़ सकते, और आप कैसे धमकी दे रहे हो मेरे मेम्बरान को? यहां तो झगड़ा हुआ है, आपने मेरा दफ्तर और जहां पे ये हादसा हुआ है कम से कम 300 से 350 मीटर का फर्क है उस जगह का। 350 मीटर पहले आने की, और उसके बाद जब हमने पुलिस के हवाले किए, आपको वीडियो नहीं मिलेगी, आपको किसी चीज की वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो वो मिलेगी जिसमें हमने इनको बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। क्या बात वही है जो ताजिर रहनुमाओं ने बात की है। मैं लबैक पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत सी चीज़ें हमें एक्सपोज करनी पड़ेंगी, और मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एनालाइज करें और इन चीज़ों को आगे तक पहुँचे। बहुत बहुत FIR के लिए आप कोर्ट से रुजू करेंगे, और दूसरी बात ये कि हड़ताल पे आप जाएंगे, पूरे शहर को बंद कर सकते हैं? देखें, हम जो है आज हमें FIR नहीं काट के दी नेपियर थाने ने, कल हम हुकाम बाला से राब्ते करेंगे। अगर FIR हमारा हक है, कानून ये प्रोविजन हमें देता है FIR की, तफ्तीश बात का मरल है, फिर जो तफ्तीश होगी कोर्ट में केस चलेगा, उस पर सजा होगी ना। आप हमारा पहला जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन राइट जो आगे आप हमें वो भी नहीं दे रहे। अगर कल हमारी FIR नहीं हुई तो हम मंडे को कोर्ट में जा रहे हैं, और 22 की FIR हम करवाएंगे कराची इलेक्ट्रिक और उनके अफसरान के खिलाफ। बाकी आपने जो बात की हड़ताल बंद कराने की, हम कराची नहीं बंद कराएंगे, आप ये ज़हन में रखें। बंद होगा, पूरा पाकिस्तान होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये बात बंद होगा पूरा पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान लेवल पे हर जिले से हमारा रब्ता है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस वक्त स्ट्राइक की कॉल दी जाएगी पाकिस्तान पे, पूरे पाकिस्तान में गैर मुइना मुद्दत तक के लिए दी जाएगी। हम इसको पाया तकमील तक पहुंचाए। कल हम इजलास कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे ताजिर रहनुमा का इजलास होगा, और जो हमारी स्ट्रेटजी है वो वक्तन फवक्तन आपके सामने आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। देखिए, जो बिजली का बहरान जो है ये मुस्तकिल ये बढ़ता जा रहा है। पूरी ताजिर बिरादरी ने इंतज़ार करा है, सब कुछ करा है, लेकिन इसका रिजल्ट, हालांकि हमने फुकरानी साहब ने सदर साहब से मुलाकात करी थी, वज़ीर आज़म से मुलाकात करी थी, सारी बातें हुई थी। हमारी सचिव फुकरानी साहब ने बात भी करी थी कि हमारा बिजली के बिल ज़्यादा आ रहा है, हमारे 8-8 10-10 घंटे लोड शेडिंग चल रही, सारी बातें हुई थी। वज़ीर आज़म ने गवर्नर साहब से कहा था, गवर्नर साहब की बैठ के मीटिंग करवा दे, सारे मसले हल कर। हमको लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, हम किसी के साथ चाहते, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने जो बम का धमाका करा है, तो वाकई वो पिछली हुकूमत ने जो पैसे बढ़ा दिए, जो टैक्स बढ़ा दिया है, बहुत बड़ी नाजायज करी है। इस वक्त पूरी ताजिर बिरादरी एक साथ खड़ी हुई, और चैम्बर में कॉमर्स में एहतियात करा हुआ है। हमें किसी से को झगड़ा नहीं है, हमारे कोई जाति जंग नहीं है। गरीब आदमी जिसकी 25,000 तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह, वो बिजली का बिल भर ही नहीं सकता। जो 50,000 तनख्वाह, वो भी बिजली का बिल नहीं भर सकता। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आर्मी चीफ को सोचना चाहिए। आर्मी चीफ भी इस वक्त बड़ा है, वही पीछे लगा, वही को सब कुछ पता है, और मैं कहता चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। कोई इस बारे में नहीं बोलता। निगरान वज़ीर आज़म बात तो हमसे कर ली, इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। और लॉलीपॉप दे के चले गए, गवर्नर साहब ने हमसे मीटिंग नहीं करी। अगर गवर्नर साहब KD से मीटिंग बुलवाती, कल ये हंगामा होता ही नहीं। के वाला मेरी मार्केट में आए, हमको धमकी देके गए। भाई, धमकी देने की जरूरत नहीं है, हम तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसका बिल
جس کا بل 15,000 اس کو 30,000 کا بل آیا. آپ یقین مانیں 10 یونٹ کا بل 10,000 3,000 روپے کا بل آئے. کہاں سے آدمی بھرے گا؟ غریب آدمی تو مر گیا. اس میں گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. تاجی برادری کو لڑائی جھگڑنے والا آدمی نہیں, یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں, ہم کسی ہماری سیاست سے واسطہ نہیں ہے, چاہے کوئی بھی سیاسی آدمی ہے. لیکن اس بیٹھ کر فیصلہ کریں گے تو ہم روڈوں پہ کریں گے, ہم دم دما تو مشق کرنے کو تیار ہو تو ہم بازار اپنے بند کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. اور شکریہ ادا کرتے ہیں تحریک لبیک کا, صاحب حسین مفتی صاحب کا, اور ہمارے کراچی کے جناب حافظ صاحب اور ان کی اراکین ٹیم کا, کہ تعلیم کے لیے اور عوام کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور پہلے بھی کوششیں کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, ہم کو یہاں پر کہتے ہیں نا کہ کسی ہمیں سیاست میں آنا ہے یا کوئی سیاست کا ہمارا زیادہ ہے, سب بھی نہیں ہے. جو کچھ یہ ہو رہا ہے, ابھی ہمارے شکیل گبرانی بھائی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھیے 30,000 تنخواہ لینے والا, 35,000 تنخواہ لینے والا, 50,000 تنخواہ لینے والا کیا گھر چلا سکتا ہے؟ جس کے 6,000 کے بجلی کے بل سے آج 12,000 کر دیے. یہ حکومت بے شک نگراں ہے یا کوئی بھی حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے باہر نکلیں اور اپنے تاجروں کے لیے, اپنے عوام کے لیے کچھ کوشش کریں, یا کہ گراؤنڈ ریڈی میں دیکھیں کہ کتنی خودکشیاں بڑھ گئی ہیں, ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے, اور یہ جو بجلی کے بل کے ساتھ ساتھ پیٹرول کا معاملات ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں. لیکن احساس ہے ہی نہیں. تاجر کے پاس 5 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی دکانوں کو چھوڑے, اپنے کاروبار کو چھوڑے, اپنے آفس کو چھوڑے. 22 ہے مجبوری آج تاجر روڈوں کے اوپر ہے. 2 احتجاج ہم پہلے کر چکے ہیں. اس وقت تمام کراچی کے جتنے بھی تاجر نگران سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ چاہتے یہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب تاجر جو ہے روڈ پہ آ جائیں, سب عوام روڈ پہ آ جائے اور اس ملک کا دیوالیہ ہو جائے. ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگ گیا. پورے پاکستان کو مین جنریٹ کرتا ہے 65% 68% کراچی شہر, جس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ سے اوپر ہے, لیکن ان کو کوئی بھی احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں 2 احتجاجوں کے باوجود کوئی کسی نے بھی آگے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, کیوں پریشان ہو, کوئی بھی پوچھنے نہیں آیا. اگر ہم پیدا کیے ہیں, ہم 2 نمبر لوگ ہیں تو ہم ڈریں گے نا ان سے. یہ ایک نہیں 300 ایف آئی آر کاٹتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا تاجر ہے, ہماری عوام ہے, اور آپ نے دیکھا کہ آج تحریک لبیک بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور پہلے دن سے ہی فخری صاحب ہمارے احتجاجوں میں شامل ہیں, ان کی پوری ٹیم شامل ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایف آئی آر کاٹ کے تاجروں کی آواز کو دبا لیں گے تو بالکل آپ صحیح سمجھ نہیں رہے, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پیدا کیے لوگ نہیں ہیں. اگر پیدا کیے لوگ ہیں نا, ہماری سیٹنگیں ہوگی تو ہماری آنکھ سر آئے گی, ہم کسی نہ کسی کاموں میں ملوث ہوں گے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں اور فوری پھر فور جو ہمارے شکیل گبرانی بھائی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اس کو واپس دے جائے, یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے. اور جو ہماری مین کیبنٹ ہے جس میں دیگر صاحب ہیں, رضوان خان صاحب ہیں, یہ سب نیپیٹ تھانے میں موجود تھے. ابھی رستے میں ٹریفک کی وجہ سے پہنچ سکے یہاں پر. اگر انہوں نے اس کو نہیں واپس لیا ایف آئی آر کو اور تاجروں کی سنوائی نہیں کی تو یہ دیکھ لیجیے گا پھر روڈوں کے اوپر دمادم مست کا نظر ہوگا. یہ ایک وارننگ بھی سمجھ لیں یا ایک دھمکی بھی سمجھ لیں, ہم بھائی سے مجبوری کر رہے ہیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, دوپہر دھرنے میں بھی کہا تھا کہ برائے مہربانی اس بارے میں دیکھیں. جیسے کراچی کے حالات آپ لوگوں نے پہلے بہتر کیے تھے, آج ان حالات کو ہی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں کسی بھی سیاسی لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہم, نہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی سیاسی لوگوں کو بول رہے ہیں کہ پیپل پارٹی ایسی, نون لیگ ایسی, پی ٹی ایسی. ہم اپنی صرف تاجروں کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ تاجروں کی ہماری سنوائی نہیں کی گئی تو پھر ہم ہڑتالوں پہ جائیں گے. بہت شکریہ.